بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ عنہ قال قدم نفر من جیشان من اہل الیمن فقالوا یا رسول اللہ سمعنا بذکرک فاحببنا ناتیک فنسمع منک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلموا تسلموا قال فاسلموا وقالوا یا رسول اللہ مرنا ونہانا فإنا نرى أن الإسلام قد نهانا عن أشياء كنا ناتيها وأمرنا بأشياء لم نكن نقربها قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم ثم خرجوا حتى جاءوا رحالهم وقد خلفوا فيها رجلا فقالوا اذهب فزا من إسلامك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي وضعنا وصله عن شرابنا فإنا نسينا أن نسأله وقد كان من أهم الأمر عندنا فجاء ذلك الفتى فأسلم فقال يا رسول الله إن النفر الذين جاءوك وأسلموا على يديك قد أمروني أن أسألك عن شراب يشربونه بأرضهم من الزرع يقال له المزر بأرضهم من الزرع يقال له المزر وأرضهم أرض باردة وهم يعملون لأنفسهم وليس لهم من يمتهن الأعمال دونهم وإذا شربوه قووا به على العمل قال ومسكر هو قال اللهم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قال فأفزهم ذلك فخرجوا بأجمعهم حتى جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة وإن نعمل لأنفسنا وليس لنا من يمتهن دون أنفسنا وإنما شراب نشربه بأرضنا من الزرع يقال له المزر وإذا شربناه فوئنا على البرد وكوينا على العمل فقال مسكر هو قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب مسكرا يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو أسارة أهل النار۔ یہ مستخرج ابی عوانہ کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 6297۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں کی ایک جماعت جیشان کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر سنا تو خواہش ہوئی کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اس پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، آپ حکم فرمائیے اور جس چیز سے روکنا ہے روکیے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اسلام نے کچھ چیزوں سے روکا ہے جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں اور کچھ چیزیں جن کے ہم قریب نہیں جاتے تھے ان کا حکم بھی دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اپنے کچھ اوامر و نواہی بتائے، یعنی جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کا جو دین یا اللہ کی جو ہدایت آپ کے پاس ہے اس کے تحت جب ہم اسے قبول کر رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے بتا دیجئے، کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے وہ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اپنے کچھ اوامر و نواہی بتائے، یعنی وہ چیزیں بھی بتائیں جو کرنے کی تھیں اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جن سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے کجاووں کے پاس پہنچ گئے، یعنی اب گویا جانا ہے واپس۔ ایک وفد کی صورت میں آئے تھے، اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام ہدایات جانی، اب وہ واپس جا رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے کجاووں کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ ایک شخص کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، یعنی جہاں کہیں باہر مسجد کے باہر یا ذرا دور اونٹ بٹھائے تھے وہاں پر حفاظت کے لیے اپنے ایک آدمی کو چھوڑ گئے تھے۔ ایک وفد کی صورت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، کچھ چیزیں جانی،
اب وہ واپس آئے تو وہ آدمی پیچھے موجود تھا، جہاں وہ ایک شخص کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور اس سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور اپنے عہد اطاعت کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دو جس طرح ہم نے رکھ دیا ہے۔ یعنی وہ چونکہ وہاں موجود تھا، وہ جا نہیں سکا تھا، تو انہوں نے کہا ہم واپس آ گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے یہاں کسی شخص کی، اب تم جاؤ اور جا کر تم بھی اسلام قبول کر لو جس طرح ہم نے رکھ دیا۔ اور ہاں، آپ سے ہمارے مشروب کے بارے میں بھی پوچھنا، اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں پوچھنا بھول گئے، یعنی ہمیں ایک سوال کرنا تھا اپنے ایک مشروب کے بارے میں، لیکن وہ ہم بھول گئے۔ درا حال ہے کہ یہ ہمارے ہاں بہت اہم معاملہ ہے۔ اس پر وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ان لوگوں نے کہا ہے جو ابھی آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ میں آپ سے اس مشروب کے بارے میں بھی پوچھوں جو یہ لوگ جو سے بناتے اور اپنے علاقے میں پیتے ہیں۔ یعنی جو سے وہ مشروب بنتا تھا اور ان کے اس کے پینے کا رواج تھا، اور اسے مزر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ان کے علاقے میں یہ تھا۔ یہ سرد علاقے کے رہنے والے ہیں اور اپنے لیے خود محنت کرتے ہیں، ان کے کوئی خدام نہیں ہے جو ان کی جگہ ان کے کام کاج کر دیں، یعنی ان کو اپنے کھیتوں میں اپنے باغوں میں خود ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ سو یہ اس کو پی لیتے ہیں تو ان میں محنت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرد موسم ہے، سرد علاقہ ہے، خود کام کرتے ہیں، تو وہاں یہ مشروب ان کے لیے طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ اس سرد موسم کا بھی اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے کہا باخدا نشہ آور تو ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی، یعنی وہ یہ بات سن کے چلا گیا، اس نے بتا دیا ان لوگوں کو کہ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی تو بہت گھبرائے اور سب کے سب اپنے قجاموں کے پاس سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، لوٹ آئے، جانے کی بجائے واپس آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا علاقہ ایک سرد علاقہ ہے اور ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، ہمارے کوئی خدام نہیں ہے جو ہماری جگہ ہمارا کام کاج کر دیں، اور یہ مشروب جو ہم اپنے ہاں پیتے ہیں یہ جو سے بنتا ہے اور اسے مزر کہا جاتا ہے، ہم یہ پی لیتے ہیں تو اس سے سردی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہمارے اندر محنت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ نے پوچھا کیا وہ نشہ آور ہے؟ انہوں نے کہا جی نشہ آور تو ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور بلا شبہ نشے کی چیزیں پینے والوں کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ہلاکت کی کیچڑ پلائے گا۔ یہ مضمون اس سے پیچھے بہت سی روایتوں میں آ چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہلاکت کی کیچڑ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخیوں کا پسینہ یا جو کچھ ان سے نچڑے گا، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اگر اس پر اصرار کرو گے تو اسلام کی ہدایت پر تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، تمہیں اس کو بہرحال چھوڑنا ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نشہ آور چیزوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اگر کسی ضرورت کے تحت بھی استعمال کی جائیں تو قابل معافی نہیں ہے، یہ آدمی کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یعنی کیسے باعث بنتی ہیں وہ ہم پچھلی روایتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ آدمی پھر ان کا عادی ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں اس طرح حساس نہیں رہتا، علم و عقل کا بھی وہ شعور ختم ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بہت سے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین میں نشے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سارا واقعہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی ایک ضرورت کا بھی ذکر کیا تو رسول اللہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے اور فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔